پاکستان اور دنیا بھر میں کو دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں ڈالر ختم ہو گئے۔ سینکڑوں کنٹینر ہمارے پورٹ پہ کڑے ہیں، لیکن ان کو پیمنٹ کے لیے پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی میں جانتے ہیں تو 1980 میں پاکستان ایشیا کا وہ ملک تھا جس کی کرنسی تمام ممالک سے مستحکم، لیکن 1980 سے ہماری کرنسی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی اور آج ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ اب ان کی وجوہات کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن موجودہ وقت میں اس وقت انڈیا کی 1 روپے پاکستانی 2.72 روپیز کے برابر ہے۔ اس طرح افغانی، جس میں ابھی 20 سال جنگ چلتا رہا، جس کے اوپر یورپین طاقتور ممالک نے حملہ کیا تھا اور وہ مسلسل حالت جنگ میں تھا، اس کے باوجود آج افغانی پاکستان کی 2.58 کے برابر ہے۔ ایک افغانی پاکستان کی 2.58، یہ آج کے ریٹ ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے 1971 میں آزاد ہوا تھا، لیکن آج بنگالی ٹکا پاکستان کے 2.18 کے برابر ہے۔ اب ایسا کیا ہوا کہ پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا اور تمام ممالک پاکستان سے آگے نکلتے گئے؟ اس کی مین وجوہات یہ ہے کہ سن 1980 سے اب تک پاکستانی عوام نے ڈکٹیٹرشپ کی اور کٹ پتلی سیاستدانوں کی حکومتوں کے مزے لیے۔ یہ 1980 سے میں بات کر رہا ہوں، تب سے ہمارے اوپر کبھی ڈکٹیٹر آئے ہیں اور کبھی کٹ پتلی سیاستدان، جن کے پاس نہ تو کوئی معاشی پالیسی تھی، نہ وہ ملک کو آگے لے کر جا سکے، بلکہ دن بدن ملک کی یہ حالت کرتے گئے کہ اب اس وقت ملک کے اندر ڈالر موجود نہیں، اور ملک کے جو رومرز چل رہے ہیں کہ ملک بالکل ڈیفالٹ کے نزدیک ترین پہنچ چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار یہی ہمارے نااہل حکمران ہے، جن کی وجہ سے ہمیشہ سے پاکستانی عوام تکلیف میں رہی ہے۔ پاکستانی عوام پر مہنگائی کا بوجھ، ٹیکسز کا بوجھ اور سہولیات زیرو، لیکن ان لوگوں کی جو غلط پالیسیز ہے اور ان کی جو شاہی خرچے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ مسلسل ملک نقصان کی طرف آتا رہا۔ اب پچھلے 1 ہفتے میں گولڈ جو ہے اس کا ریٹ 1,50,000 سے 1,64,000 پہ پہنچ گیا، یعنی فی تولہ سونا 14,000 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ اس طرح اگر ملک میں آپ دوسرے اشیاء پہ نظر ڈال دیں تو ہر چیز کی قیمت 100 گنا 120 گنا زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ملک کے اندر ابھی تک سیاسی عدم استحکام چل رہے ہیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن نہ ملک کی کسی کو فکر ہے اور نہ اس قوم کی کسی کو فکر ہے۔ ان حالات میں ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ ٹیبل ٹاک کرے، بیٹھے، مسائل کا حل نکالے، سیاسی استحکام لائے، تاکہ ملک معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے اور ملک مزید نقصان سے بچا جا سکتے۔ آنے والے 5 سالوں میں پاکستان نے 100 ارب ڈالر قرض صرف ادا کرنا ہے۔ یہ 100 ارب ڈالر پاکستان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ پاکستان کی نہ تو ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ بھی دن بدن گرتی جا رہی ہے، نہ کوئی پلان موجود ہے جس سے آنے والے 5 سالوں میں پاکستان 100 ارب ڈالر قرض ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ وہ وقت ہے کہ فوری طور پر تمام سٹیک ہولڈر ٹیبل ٹاک کریں اور ان مسائل کی سنجیدگی کے ساتھ
حل کرنے کے لیے غور و فکر کریں، کیونکہ پاکستان یا پاکستانی عوام مزید بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔